بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین احباب کو اردو داستان 313 چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ قسط میں آپ نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بے گناہی ظاہر فرما دی، لیکن آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ عزیز مصر کی بیوی کے واقعے کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی۔ مصر کی عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگی، وہ ایک دوسری کو کہتی، آپس میں باتیں بتاتی، اور وہ کہنے لگی کہ دیکھو، عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ جب یہ بات عزیز مصر کی بیوی تک پہنچی تو اس نے تمام معزز عورتوں کو اپنے محل میں دعوت دے دی۔ ان کے لیے بہترین کھانے تیار کیے گئے، اعلیٰ قسم کے کھانے تیار کیے۔ ہر عورت کے ہاتھ میں ایک ایک پھل اور ایک چھری دے دی گئی۔ پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اب ان کے سامنے آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کمرے میں داخل ہوئے تو تمام کی تمام عورتیں ان کے حسن، وقار اور نورانی چہرے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ قرآن مجید میں بیان ہے کہ حیرت کے عالم میں ان تمام عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہوا۔ وہ بے اختیار بول اٹھی، اللہ پاک ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ تو ایک نہایت معزز ہستی معلوم ہوتے ہیں۔ تب عزیز مصر کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی اور کہتی تھی۔ پھر اس نے سب کے سامنے اپنی غلط خواہش کا اعتراف کیا اور کہا کہ میں نے انہیں اپنی طرف بلایا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اگر آئندہ بھی یہ میری بات نہ مانے تو میں انہیں قید کروا دوں گی اور انہیں ذلیل کیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے رب، جس کام کی طرف یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں، اس کے مقابلے میں مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے۔ اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے دور نہ فرمایا تو ممکن ہے میں کمزوری دکھا دوں اور جاہلوں میں سے شامل ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور ان عورتوں کے مکر سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ لیکن اس کے باوجود مصر کے حکمرانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ عرصے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ حالانکہ وہ جان چکے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو بے گناہ ہیں۔ یہ فیصلہ صرف اپنی عزت بچانے اور لوگوں کی باتیں روکنے کے لیے کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر صبر کیا اور کسی سے شکایت نہ کی۔ وہ جانتے تھے کہ ہر آزمائش کے بعد اللہ رب العزت، اللہ جل جلالہ، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے آسانی عطا فرماتا ہے۔ آخر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ وہاں کن دو قیدیوں سے ان کی ملاقات ہوئی اور خوابوں کی تعبیر نے ان کی زندگی کا رخ کیسے بدل دیا؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ ایپیسوڈ 7۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور مزید مستند قرآنی واقعات سننے کے لیے اردو داستان 313 چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ تمام احباب کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔